بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرخ محمود۔ ناظرین، رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا مہینہ، جس مہینے اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین، ماہ مبارک وہ عظیم مہینہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر نازل فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ رمضان المبارک کے 30 دن ماہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں رہے گا میرا اور آپ کا ساتھ۔ اس ٹرانسمیشن کے اندر ہم خصوصی طور پر ماہ مبارک کے 30 دنوں میں ماہ مبارک کے 3 عشروں کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے عشرے کی رحمت کے اوپر، دوسرے عشرے کی مغفرت کے اوپر اور تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات کے اوپر۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر 30 دن شامل ہوں گے جیت علماء کرام حضرات اور ثنا خوان مصطفیٰ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھیروں درود و سلام پیش کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی حمد و ثنا کے لیے چنا اور ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرنے اور رمضان المبارک کے اندر 30 دن ہونے والی عبادات کو جید علماء کرام کی مدد سے آپ تک پہنچانے میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آج کی ماہ رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے اندر جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن آپ سے کروانے لگا ہوں۔ ہمارے ساتھ جو پہلی شخصیت موجود ہیں ان کا نام کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب ملک کے مایہ ناز مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ کی درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں اور عرصہ 4 دہائیوں سے درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ ان کے ساتھ صاحبزادہ مفتی غلام معین الدین صابری صاحب موجود ہیں، مشہور مذہبی اسکالر ہیں۔ تو چلیں آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ان سے کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم لوگ عموماً سنتے ہیں جی کہ رمضان کا پہلا مہینہ رحمت کا ہے۔ نو ڈاؤٹ رحمت کے در کھل گئے، نو ڈاؤٹ رحمت کے بھی در کھل گئے ہیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں جو رحمت کے در کھلنے ہیں، یہ عام روٹین کے اندر بھی رحمت کے در کھلے ہوتے ہیں، اللہ سے بخشش بھی مانگی جاتی ہے، جہنم سے نجات بھی مانگی جاتی ہے۔ تو باقی 12 مہینوں کے اندر اس ایک مہینے کی اتنی کیا خاص خصوصیت ہے اور کون سی خصوصیت سے یہ مہینہ جڑا ہوا ہے جس کے تینوں عشروں کو 30 دنوں کو 3 عشروں کے اوپر ڈیوائیڈ کر کے پہلے عشرے کے اندر رحمت کو رکھا گیا، دوسرے عشرے کے اندر مغفرت کو رکھا گیا اور تیسرے عشرے کے اندر جہنم سے نجات کو رکھا گیا۔ تو جو رحمت ہے اسپیسیفکلی کہا جاتا ہے جی پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ تو کیا مغفرت کے عشرے میں رحمت نہیں مانگی جا سکتی یا رحمت کے عشرے میں مغفرت نہیں مانگی جا سکتی، یا تینوں کو اگر الگ الگ کیٹیگرائز کیا گیا تو اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بھائی۔ ماہ رمضان المبارک بلا شک و شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص مہینہ ہے جس کا قرآن میں نام لے کے ذکر کیا گیا۔ بے شک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ بے شک۔ پھر جس رات قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی۔ پھر اسی ماہ مبارک کے بارے میں فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے۔ شوال کے بھی فرض ہو سکتے تھے، ربیع الاول کے بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ شرف صرف ماہ رمضان کو حاصل ہے۔ اور سرکار کا بھی فرمان ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس کی فضیلت کے 3 ہی بنیادی پہلو ہیں، ایک نزول قرآن ہے، دوسرے لیلۃ القدر ہے اور تیسرا روزے۔ صوم جو ہے یہ ایک ایسی محترم بھی شان عبادت ہے کہ اس کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ او اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں یا اس کی خود جزا دوں گا۔
تو سرکار نے بھی فرمایا کہ من صام ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کریم اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ باقی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جو متعدد احادیث ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار نے فرمایا پہلا رحمت کا ہے، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرا بخشش کا، تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا۔ تو ہر مہینے کی اپنی عشرے کی ہر اپنی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جس میں رحمت ہے بخشش نہیں، جس میں بخشش ہے اس میں جہنم کی آگ سے نجات نہیں، صرف اس کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے رحمت کا جو علماء نے فقہاء نے لکھا کہ اس کا بنیادی ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن مقدس کے نزول کو بھی رحمت قرار دیا گیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ بالکل، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جتنے القابات عطا کیے سارے بے مثال ہیں، لیکن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ بے شک۔ اور اہل اللہ کا بھی تعارف اسی حوالے سے کرایا گیا کہ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت وہ محسنین کے قریب ہے۔ تو رحمت کا لفظی معنی تو شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے، رواداری ہے، ترس کھانا ہے، دوسرے کے لیے اپنا دامن کرم پھیلا دینا ہے۔ تو اس کو سرکار نے مواصلات کا مہینہ بھی کہا، ہمدردیاں بانٹنے کا۔ تو رحمت اس لیے کہ جو ہی یہ شروع ہوتا ہے تو دل کے اندر ایک محبت اور رحمت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں مخلوق کے لیے، کیونکہ جب انسان خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو پھر غریبوں کی بھوک پیاس اور مفلسی کا احساس ہوتا ہے۔ بے شک۔ جب وہ خود جو ہے وہ اس پریکٹیکلی اس مرحلے سے گزرتا ہے، صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز خواہشات سے پرہیز کرنا، تو پھر وہ شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی بھوک پیاس، اور امام علی مقام امام حسین اور شہداء کربلا، شہداء غزوہ بدر، احد، خندق، حنین اور دیگر جتنے غزوات ہیں، تو پھر اس سے ہمدردیاں جو ہیں، محبتیں چاہتے جو ہیں، اس کی طرف انسان پورے طور پہ مائل ہو جاتا ہے۔ زبان سے کہنا اور چیز ہے، لیکن عمل سے ثابت کرنا اور اس سے پریکٹیکلی گزرنا جو ہے یہ اور پہلو ہے۔ تو انسان روزے دار جو ہے وہ پریکٹیکلی اس مرحلے سے گزرتا ہے تو پھر اس کے دل میں ضبط نفس کا تو وصف آتا ہی ہے، اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے روزے دار کے منہ کی بو مشک اور عنبر سے زیادہ عزیز ہے، اور میرا دل چاہتا ہے جس نے میری خاطر سارا دن بھوک پیاس برداشت کی اور جائز خواہشات کو بھی ترک کیا، کہ اس کے افطار سے پہلے سارے حجابات ہٹا کے اس کو اپنے دیدار سے مشرف کروں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا قرب بھی، مخلوق سے ہمدردی بھی، اور شفقت کے جذبے بھی، اور ایک دوسرے سے محبتیں بانٹنا، لوگ سحری کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی افطاری کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے، یہ مخلوق کے ساتھ رواداری ہے، پیار ہے۔ الخلق و عیال اللہ، فرمایا کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اسی رحمت کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ قرار دیا اور کہا کہ میرے سے رحمت مانگو میں رحمت دوں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے پیارے محبوب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے یہ زمین و آسمان بنائے، کل کائنات تخلیق کی۔ تو یہ رحمت خاص نسبت جو رمضان کے ساتھ جوڑی گئی ہے رحمت کی، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے
جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پہ فرض کیے گئے۔ اب یہاں پہ جہاں تعلق ہے رحمت کا، اس کی مین وجہ ایک یہ بھی بنتی ہے کہ قرآن کا اور رمضان کا گہرا تعلق ہے، اور قرآن کا اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا آخری نبی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا تعلق ہے، جس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فضیلت عطا فرمائی اور قرآن کی وجہ سے اللہ نے رمضان کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو اب یہ رحمت سرکار دو عالم کی رحمت کی وجہ سے رمضان کا یہ مہینہ رحمت بنا، اور اس کی ابتدا ہی پہلے عشرے میں رحمت سے کی گئی کہ اس پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمتوں کو لوٹو، رب کی برکتوں کو لوٹو، اللہ کو یاد کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسرے عشرے میں آپ نے مغفرت طلب کرنی ہے، اور تیسرا عشرہ آئے گا جس میں آپ کو مغفرت دی جائے گی، جہنم سے آزادی دی جائے گی۔ حضور نبی پاک رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ رات جو ہے جہنم سے آزادی کی، کیا یہ لیلۃ القدر کی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر کی نہیں، بلکہ یہ رات رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، کہ جس طرح ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور مزدوری سے وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کا مالک اس کو مزدوری دیتا ہے، اس کی اجرت دیتا ہے، تو اسی طرح روزے دار جب پہلے دن سے لے کر آخری دن تک تینوں عشروں میں 30 دن 29 دن روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجرت دیتا ہے۔ اجرت کیا ملتی ہے؟ فرمایا کہ جہنم سے ان کو خلاصی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو اب یہ ابتدا جو کی وہ رحمت سے کی، کہا کہ رحمتیں لوٹو، اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں معافی مانگتے جاؤ۔ جب تم رحمت کا سہارا لے کر کے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی فرمائیں گے اور جہنم سے تمہیں خلاصی بھی عطا فرمائیں گے۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو مہینہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص طور پر ہمارے اوپر نازل کیا ہے، اور اس مہینے کے اندر رحمتیں برکتیں سمیٹ، جتنی ہم رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اور یہ واحد مہینہ ہے جس کے اندر ہم پورا سال جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، کچھ جانے کے اندر ہوتے ہیں، کچھ انجانے میں ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ بابرکت مہینہ عطا کیا ہے جس کے اندر ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، ہم سے جو پچھلے 11 مہینے کے اندر گناہ صغیرہ کبیرہ ہوئے ان کی معافی طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ جو روح، جو انسان، جو بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور بڑھاپے کی عمر تک جاتا ہے، یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہو کر دنیا کے اندر آتا ہے، وہ سانس لیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو اس سب میں آخر میں موت ہے۔ انسان نے مختلف شکلوں کے بعد ڈھلنے کے بعد بھی بڑھاپے کے اندر بھی جا کے اللہ کو روح نے پرواز ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور پھر ہم اپنی زندگی کے اندر ایک اپنی روٹین کو اس طریقے سے کیوں نہ کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو معاملات، دیکھیں انسان دنیاوی معاملات کے اندر اتنا مشغول ہے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ آپ نے دنیاوی معاملات کے اندر یہ 4 کام کرنے ہیں اور اس کے آپ کو اتنے پیسے ملنے ہیں، تو میں جھٹ سے وہ کام سارے چھوڑ کے اس کی طرف چل پڑوں گا۔ لیکن جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دن میں 5 دفعہ صدا ہوتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، صبح فجر کے وقت بلایا جاتا ہے کہ آؤ مسجد کی طرف آؤ، مطلب ہم لوگ اس سب سے ہٹ کر اپنے آپ کو کسی ایسے معاملے کی طرف مشغول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید ہم دنیا کے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں اور جو یوم حساب والے دن ہم سے پوچھی جانی ہے، کہیں پس پردہ رکھ کر بیٹھ چکے ہیں۔ تو اس سب پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بریک سے سب واپس آئیں گے تو مزید ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ رحمت کی طلب اسی خاص عشرے کے اندر ہے، تو خاص کوئی ایسا اہتمام کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو، کیونکہ مین مقصد تو یہی ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو باقی دنیا جہاں کے اندر ہمیں کامیابی ملنی ہے۔ تو جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو نارمل جب ہم لوگ خوشحالی کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اور خاص اس پہلے عشرے کے اندر کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب۔
ایک خاص مہینہ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینوں کے اندر چنا، افضل مہینہ ابھی ہمیں اللہ کی طرف سے وہ عطا ہوا ہے، آج اس کی ابتدا ہے، آج پہلی افطار کی ٹرانسمیشن پہ ہم لوگ اکٹھے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کون سا ایسا خاص عمل ہے جو اس پہلے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کو بڑا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اور ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں ڈائریکٹ جوڑ دے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے دلوں کے اندر موجود ہے، بس احساس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. تو کون سا ایسا خاص عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کے مزید قریب لے جاتا ہے ہمیں ان 10 دنوں میں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری گفتگو اور بہت سے پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن و سنت کا تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں چند مبادیات ہیں، بنیادیں ہیں، ان کو ہمیں فوکس کرنا پڑتا ہے. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ التائبین العابدین، جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں اور جو عبادت کرنے والے ہیں. پھر قرآن مقدس میں اس طرح بھی ارشاد ہوا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کا بھی ذکر ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور سرکار نے بھی فرمایا کہ افضل الدعاء الاستغفار، سب سے بہترین دعا جو ہے وہ گناہوں سے بخشش طلب کرنا. تو نقش ہے سبنا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. تو سب سے پہلی جو شے ہے وہ سچی توبہ ہے. توبہ کے بغیر جو ہے وہ ایسی ہے کہ انسان گناہوں کے سے توبہ نہ کرے. جس طرح وہ مولانا روم ایک حکایت بیان کرتے ہیں، کسی گاؤں میں ادھر ایک کنواں تھا صاف پانی کا، وہاں گدھا گر گیا، ادھر ہی وہ فوت ہو گیا. لوگوں نے جا کے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیا، انہوں نے کہا جی اتنے ڈول نکال دیں تو کنواں پاک ہو جائے گا. تو وہ ڈول نکالتے رہے 10 20 کر کے. کوئی اللہ والا وہاں سے گزرا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جناب حکم ہوا ہے کہ گدھے تو اس میں گرنے کی وجہ سے یہ پلید ہو گیا تو مر گیا اندر، تو پانی نکال کے پاک کر رہے ہیں، تو ہم سارے ڈول نکال دیں. تو ایک اللہ والا وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جناب یہاں گاؤں کے اندر یہ ایک ہی پانی کا صاف پانی کا کنواں ہے، یہاں گدھا گر گیا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ اتنے ڈول نکالو. ہم ڈول نکال رہے ہیں پانی کے تاکہ پاک ہو جائے. تو انہوں نے پوچھا بھئی وہ گدھے کو باہر نکالا یا نہیں؟ کہا جناب وہ اندر ہی ہے، وہ مر چکا ہے اور بس پھول چکا پھٹنے والا ہے. تو انہوں نے کہا خدا کے بندو پہلے اس گدھے کو باہر نکالو اور پھر مخصوص مقدار میں پانی کے ڈول نکالو گے وہ پاک ہوگا. تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ روزوں کے ڈول نکال رہے ہیں، تسبیحوں کے ڈول نکل رہے ہیں، کوئی آیت کریمے کے نکال رہا ہے، کوئی درود شریف کے نکال رہا ہے، کوئی عمرے کے نکال رہا ہے، جو کسی سے بن پاتا ہے. کوئی کہتا ہے اتنے لوگوں کو لنگر کھلا دو، کوئی کہتا ہے چلو فلاں امر خیر کرو. اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے توبہ کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پہلا عمل توبہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کیا جائے کہ اللہ تو بھی جانتا اور ہمیں بھی علم ہے کہ ہمارے پلے کوئی امر خیر نہیں. پورا سال ہم سے گناہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئیں، اور جان بوجھ کے بھی، بھول کے بھی، چھپ کے بھی اعلان. تو اب تیرا رحمتوں برکتوں بخششوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے ہاتھ جوڑتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر حقوق اللہ ہیں اس سے بھی توبہ کرے، حقوق العباد ہیں اس سے بھی توبہ کرے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صرف توبہ کی تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا جیسے کہ حدیث میں ہے کہ پہلے عشرے میں ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ کثرت سے پڑھا جائے. تو کیا یہ ایک تسبیح، 3 تسبیحیں، 100 تسبیحیں، 1000 تسبیحیں پڑھ لینا کافی ہے؟ نہیں. اپنے رویے کو بدلنا ہے، ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے. جتنے حقوق اللہ ضائع ہوئے
ان کو ادا کرنے کا عہد کرنا ہے۔ بالکل دیکھو ہم نوافل پہ زور دیتے ہیں، لیکن وہ 15 20 36 سال کی جو نمازیں فرض چھوڑی ہوئی ہیں ان کی کوئی فکر نہیں۔ نہیں جی مفتی صاحب نے کہا جی 50 نفل پڑھو، 100 نفل پڑھو، وہ بھائی ان نفلوں کی بجائے ان سے کو قضا نمازیں پڑھو۔ ہم لوگوں کو روزے افطار کرا رہے ہیں اور سفرے لگ رہے ہیں، حرمین شریفین میں بھی ایک سما ہوتا ہے دیکھنے والا، لیکن وہ 20 سال کی زکوٰۃ اس نے دی کوئی نہیں، ماں باپ بھوک سے بھوکے مر گئے، اور بہنیں اور بھائی جو ہیں ان کے جائیداد کے وراثت کے حصے جو ہیں وہ لے کے کھا رہے ہیں اور ان کا حصہ کوئی نہیں دیا۔ تو یہ بس ہمیں اپنے دل کو دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، تو اصل چیز ہے پہلے سچی توبہ کی جائے۔ بالکل اے اللہ جو تیرے حقوق جو زکاتیں نہیں دی زکاتیں دیں گے، کمپنسیٹ کریں گے، جو نمازیں نہیں پڑھی ان کو قضا ادا کریں گے، حج فرض تھا کوتاہی ہوئی معاف کر دے، پہلی فرصت میں ادا کریں۔ ماں باپ کے حقوق تھے، بہن بھائیوں کے حقوق تھے، وراثت کے حقوق تھے، لوگوں کے دل دکھائے، لوگوں کے مال لوٹے، لوگوں کی دل آزاریاں کی، اور جو بندوں کو ہم نے ستایا رلایا پھٹایا ہے مولا، ہم عہد کرتے ہیں کہ ان سب کو کمپنسیٹ کریں گے۔ تو ہمیں توفیق بھی دے، اور تو نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا، ہم آج تیرے ساتھ پکا عہد کرتے ہیں کہ ہر کوتاہی سے سچی توبہ کر کے آج تیرے در پہ آگے ہیں، اور ایک ایک کوتاہی کو ہم دور کریں گے۔ جھوٹ بولتے تھے نہیں بولیں گے، جوا کھیلتے تھے، شرابیں پیتے تھے، راشی تھے، سود کا نظام تھا، جتنے منہیات ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے پکے کان پکڑے جائیں، سچی توبہ کی جائے، اور پھر اس کی بارگاہ میں ایک سجدہ کریں، وہ ایک سجدہ جس سے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ تو وہ سجدہ پھر جو ہے وہ واقعی عرش اعظم ہلا دیا ہم نے، آنکھ کھینچی جو باوضو ہو کر۔ علماء نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ وہ سجدہ جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ تو انسان جب سچی توبہ کر کے اور اپنے نفس کے خواہشات پہ پاؤں رکھ کے اس کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی کرے تو سچی بات ہے۔ وہ بابا بلے شاہ نے بھی کہا کہ بلے نو لوکی متی دے دے او بلیا جا بے وچ مسیتی، او پائی وچ مسیتاں دے کی ہوندا جے دلوں نماز نہ نیتی، ایویں نک نال کڈ دیں لکیراں تو دل دی لکیر کڈ لے۔ تو سارا عمل جو ہے وہ سچی توبہ سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے، ساری زمین تو نے گناہوں سے آلودہ کر دی، آ جا اس کے در پہ، بے شک اس کے رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اور صحابہ نے جب عرض کی کہ حضور اللہ کو کیسے بلائیں کہ اللہ ہماری پکار سن لے، فرمایا تو اللہ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی۔ انہیں کہو میں قریب ترین ہوں تمہارے، تمہارا نفس تم سے دور ہے، تمہاری شاہ رگ تم سے دور ہے، وہ تم آؤ تو صحیح، میں تو منتظر ہوں، تم شیطان کو چھوڑ کے برائی کو چھوڑ کے آ جاؤ، جس وقت بھی آ جاؤ میری رحمت تمہارا استقبال کرے گی۔ تو سچی توبہ ہو، اور ترتیب یہی ہے، میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پہلے حقوق اللہ حقوق العباد جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہم سیدھا نفل کو جا پکڑتے ہیں، اور بھئی اس سے اوپر بھی کچھ درجے ہیں، ساری زندگی کے نوافل ایک فرض کے آگے کچھ بھی نہیں ہیچ ہیں، بلکہ ایک سنت کے آگے بھی ہیچ ہیں۔ تو ہمیں ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، نوافل کی بجائے جو نمازیں ترک کی ہوئی ہیں ہم ان کو فوکس کریں اور ان کو جو ہے قضا ادا کریں، لوگوں پہ مال خرچ کرنے کے بجائے۔ اور یہ جو لنگر تقسیم ہوتا ہے اور پیکٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، اچھا عمل ہے، لیکن دیکھو کوئی زکاتیں رہ گئی ہیں، کسی کا بنیادی حقوق تھے جو ہم نے ادا نہیں، پہلے ان کو کمپنسیٹ کرو، تو باقی یہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب بات آ جاتی ہے ساری عمل کی، کوشش تو کرتا ہے انسان، اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے انسان خطا کا پتلا تھا، پچھلے کی معافی مانگ کے اگلے کی طرف شروع ہو جاتا ہے، روک رکاوٹ نہیں کرتا، اپنے نفس پر قابو نہیں پاتا۔ تو جب عمل نہیں ہے تو
کیسے ایک انسان اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے گا؟ اور ایسا بھی تو نہیں ہے کہ اللہ بے شک کہتا ہے غفور الرحیم ہوں، بار بار معافی کی طلب کرو، بار بار قبول کروں گا، لیکن ایک غلطی کرنے کے بعد توبہ، اور توبہ کے بعد دوبارہ غلطی کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ابھی حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ ہم لوگوں کے حقوق، لوگوں کے مال کھا کر کے اور حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، خیراتیں کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس وقت آپ کا ایک عمل اور اس سے بہتر آپ کی نیت ہے نا تو وہ عمل قابل قبول ہے. لیکن آپ کی نیت ٹھیک نہیں، آپ عمل پہ عمل کیے جائیں، عمل پہ عمل کیے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوتے. اسی طرح توبہ کا تعلق بھی ہے کہ آپ توبہ جو کر رہے ہیں وہ دل سے کر رہے ہیں اور اس ارادے سے کر رہے ہیں کہ اے مالک آئندہ کے لیے ہمیں اس گناہوں سے محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا. اب رہی بات کہ انسان نے توبہ کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. اور یہ دروازہ ایسا ہے کہ جہاں پہ انسان ایک دفعہ دستک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بار بار صدا آتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، کوئی طلب کرنے والا، کوئی بخشش طلب کرنے والا، کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، تو میں رب العالمین معاف کرنے والا ہوں. تو یہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے. انسان کی نیت اچھی ہو، انسان کا خلوص اچھا ہو اور نیت سے اللہ کی یعنی صدق دل سے بارگاہ خداوندی میں توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. اور یہ ارادہ کر لے، تہیہ کر لے کہ اللہ آئندہ ہم ان گناہوں سے جو ہے معافی چاہتے ہیں اور اللہ تو توفیق دینے والا ہے بچنے کے لیے، تو توفیق دینے والا نیک عمل کرنے کے لیے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے نا وہ ایک سیدھا راستہ دکھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. مفتی صاحب یہاں پر تھوڑی سی نظر ڈال دیجئے گا کہ دینی اعتبار سے کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی رمضان المبارک کے بابرکت گھڑیوں کے اندر بھی معافی نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے؟ کون سے ایسے کبیرہ گناہ ہیں جو انسان سے جانے انجانے میں سرزد ہو گئے ہیں اور ہم سے وہ اگنور ہو گئے ہیں؟ مطلب گناہ کے بعد ایک ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ کے بعد پچھتاوا ہونا، پچھتاوا تو تب ہوتا ہے جب انسان کو اس کا گناہ یاد ہوتا ہے. کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم روزمرہ کی روٹین میں یا اپنی زندگی میں کسی بھی وقت کو گناہ ہم سے سرزد ہوا اور ہم اس کو بھول گئے اور ہم توبہ کر چکے یا توبہ کی اللہ نے قبول نہیں کی یا اس کے اوپر پکا بین ہے جی یہ گناہ کرو گے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا نظر ڈالیے گا. شعبان المعظم کی 15 تاریخ جو شب برات کی عرف مشہور ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرماتا ہے. 2 گناہ اس میں ایسے ہیں، 2 عمل ایسے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ اس بندے کو رہنے دو جس نے یہ 2 عمل کیے ہوئے ہیں. ایک ہے شرک اور دوسرے نمبر پہ کسی سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا. تو اگر اس رات میں یہ 2 گناہ معاف نہیں ہو رہے تو یقیناً رمضان شریف میں بھی یا کسی بھی موقع پہ بھی ان 2 گناہوں کی معافی مشکل ہو سکتی ہے، ناممکن تو نہیں. مفتی صاحب 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے اس رات کو کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں کی معافی ہے صرف یہ 2 گناہ چھوڑ کے؟ تو شرک تو ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے کہ اس کے اوپر تو بالکل کوئی دوسری کمپرومائز نہیں ہے بالکل بھی، وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اس کے اوپر تو دوسری رائے نہیں. اچھا دوسرا آ جاتا ہے کہ جو آپ نے بات کی، اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا گناہ جو ہم روزمرہ روٹین میں یا بسا اوقات ہم سے ہو جاتا ہے جانے انجانے میں، نماز نہیں پڑھی، پچھلی نمازیں تھیں، تو ایک بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ آج کے دن تک مجھے معافی دے، میرے سے جو پچھلی نمازیں میری قضا ہو گئی ہیں ان کی مجھے معافی دے، تو ان کی معافی کسی صورت میں ہے یا وہ انسان کو اپنی زندگی میں جو باقی اس کی ماندہ زندگی بچنی ہے اس کے اندر اس نے قضا کرنی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ کسی بھی گھڑی میں کسی بھی لمحے میں بندے کے اوپر ہو سکتی ہے. جہاں تک تعلق ہے حقوق العباد کا تو وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا اس کو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کر سکتا. تو یقیناً یہ گناہ بھی ایک عظیم گناہ ہے کہ کسی کے ہم حق کھا جائیں، کسی کا ہم جناب کسی سے اخلاقیات میں ہم جو ان سے معاملات کر لیں یا کوئی اس طرح دیگر چیزیں، تو کسی کے حقوق کھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اس کی معافی اس وقت تک نہیں جس ٹائم تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے، اس ٹائم تک اللہ بھی اس چیز پہ راضی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد ہم بچپن سے
پڑھتے بھی آ رہے ہیں, کتابوں کے اندر پڑھایا بھی جاتا ہے, ماں باپ کی طرف سے بتایا جاتا ہے, اور جب بچہ مدرسے یا مسجد کے اندر پہلا قدم رکھتا ہے تو اس وقت بھی ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. فرق بھی کیا جاتا ہے کہ حقوق اللہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, اور حقوق العباد وہ ہے جو کسی بندے کا کسی دوسرے بندے کے اوپر حق ہے. اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے, اور یہ مستند ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا. معافی طلب کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا, لیکن اگر کسی بندے کا کسی بندے کے ساتھ کوئی تعلق تھا, کوئی لین دین تھا, یا کوئی بھی ایسا معاملہ تھا جس میں اس نے کسی دوسرے بندے کا زندگی کے اندر دل دکھایا, تو جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا تا دم مرگ اور تا دم حشر اس کی کوئی بھی کسی بھی طرح کی معافی نہیں ہے. یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب کے سامنے ایک سوال رکھیں گے کہ جو نماز ہے, انسان 22, 25, 30 سال, کیونکہ نماز تو فرض ہے 7 سال سے اوپر اور 7 سال سے, تو جب ہم 22, 25, 26, 30 سال 40 سال کی عمر میں جا کے ہمیں یاد آتی ہے, جب بڑھاپا طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یار اب نہیں, جو کر چکے ہیں وہ ہے, اب زندگی ڈھلنا شروع ہو گئی ہے, تو اس وقت جو معافی اور توبہ کی جاتی ہے, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو اور معافی کو پسند کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ جو 40 سال کی عمر تک اس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں, ان نمازوں کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, توبہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے, میرا بندہ جب میرے سے معافی طلب کرتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں اس کو معاف کرتا ہوں. اللہ غفور الرحیم ہے. غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. 40 سال کی عمر میں ایک بندے کو یاد آیا اپنے گناہوں کے بارے میں کہ میں نے بڑے گناہ کیے 40 سال کی عمر تک. اس نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی. بے شک ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے, اور توبہ اور معافی اللہ کے ہاں بڑی مقبولیت رکھتی ہے, اور اللہ کو بڑی پسند ہے معافی مانگنا, اپنے بندے کی معافی مانگنا جب اپنا بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے. 40 سال کی عمر تک نمازیں نہیں پڑھی, نماز فرض ہو گئی 7 سال کی عمر میں, تو اب 40 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دی, تو جو پچھلی نمازیں قضا رہ گئیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ, اور جو پچھلے اس کے گناہ تھے, حقوق تھے, کسی کا مال کھا لیا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ توبہ کے بعد کیا وہ اپنے اعمال کو درست کرے گا, یا پچھلا سارا ختم کر کے وہ کہے جی اب 40 سال کے بعد اب میں نے معاملات اپنے ٹھیک کرنے ہیں؟ دیکھیے, سچی توبہ جو ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے, بے شک اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ والوں نے بھی ہمیشہ کنی واری توبہ بنی میں ہاں بے اعتبارہ پھر بھی مولا کرم تیرے تیاسا رکھن والا,
میں انا تے تل کا رستہ کیوں کر ملے سنبھالا، یہ تکے دیون والے چھوکے تو ہاتھ پکڑن والا۔ تو میاں صاحب نے بھی یہ عرض کیا، ہر اللہ کے ولی نے توبہ استغفار کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میں بھی دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھا کرو۔ یہ آپ کی ہی دعائیں ہیں، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی وارحمنی فانک خیر الراحمین۔ تو یہ جتنی توبہ کے حوالے سے دعائیں ہمیں ملتی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آدم علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو قرآن مقدس ایسی دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، حدیث میں متعدد دعائیں ہیں۔ تو سچی توبہ یقیناً اسی یقین اور ایمان کے ساتھ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم بچھ گئے ہیں، اعتراف جرم کر لیا ہے، اور جتنے گناہ کبیرہ تھے، گناہ صغیرہ تھے، ان سے ہم نے ندامت، شرمندگی اور پشیمانی کا اظہار کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جب کوئی نافرمانی کرتا، معصیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ بھڑکتی ہے، اور اس میں اگر ساتوں سمندروں کا پانی بھی ڈال دیں تو وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، بجھ نہیں سکتی۔ لیکن جب بندہ مومن سچے دل سے توبہ کرتا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو اس کے آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو گرتا ہے، وہ ایک آنسو ایک طرف اور ساتوں سمندروں کا پانی ایک طرف۔ تو وہ ساتوں سمندروں کا پانی جس آگ کو نہیں بجھا سکا تھا، اس کی آنکھ سے ندامت، شرمندگی، پشیمانی کا جو آنسو گرا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ تو یہ ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے توبہ کی، کہ اس یقین سے کی جائے کہ میرا رب غفور و رحیم ہے، اور وہ صرف وہ کاغذی نہیں، ہمیں کہنے کلانے کے لیے نہیں، وہ بخشتا ہے اور وہ بخشنے پہ قادر ہے۔ اور وہ کوئی گناہ، جس طرح فرمایا کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اللہ اس طرح اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی بے گناہ پیدا ہوا۔ بے شک۔ لہذا یہ ایمان اور یقین پہلی شرط ہے توبہ کی، کہ وہ بخش سکتا ہے، بخشتا ہے، اسی نے بخشنا ہے اور بخش دے گا، اس یقین کے ساتھ۔ باقی پھر اس کے دیگر تقاضے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی بندہ تائب پہ یا تواب پہ کرم کرتا ہے تو اس کے لیے پھر آسانی پیدا کرتا ہے۔ دیکھو کلام مقدس میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنی روش سیدھی کرو، قولوا قولا سے سیدھی راہ پہ چلو، اپنا وتیرہ، اپنا طرز زندگی، اپنی سوچ، اپنے عمل اور اپنی نیتوں کے قبلے، عملوں کے قبلے کو درست کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ نے کہا میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، اور مزید یہ ہوگا ویصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی بھی میں اصلاح کروں۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے پر امید رہنا یہ پہلی شرط اور پہلی ضرورت ہے۔ باقی جو امور بد اس سے سرزد ہوئے ہیں ان کو سچے دل سے ان کو کمپنسیٹ کرنے کا عہد کرنا، یہ اس کے تقاضوں میں آتا ہے۔ اب آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں اس کو سچی توبہ کی توفیق ملی، اب اس سے پیچھے جب سے اس پہ نمازیں فرض تھیں، 7 سال کا تو نہیں، فقہاء نے لکھا ہے بلوغت جو ہے نا، بلوغت سے لے کے جو ہے، ویسے تعلیم یہی ہے کہ بچہ 7 سال کا اور نماز سکھاؤ، 10 سال کا پڑھاؤ، نہ پڑھے تو سرزنش بھی کر سکتے ہو اس کی اصلاح اور بہتری کے لیے۔ تو بہرکیف جب نماز فرض ہو چکی جس طرح فقہاء نے حکم دیا ہے، تو اب اس نے وہ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 70 سال، 80 سال جو وہ نمازیں نہیں پڑھی، اب اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العالمین بڑا بندہ پرور ہے، بڑا لجپال ہے، غفور و رحیم ہے،
اس نے کہا کہ تم نے سچی توبہ کر لی اور ان کی ادائیگی کا بھی عزم کر لیا اور شروع بھی کر دی. جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی نمازیں دہرائیں، جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، جنہوں نے پورا دین محمدی جو ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا. فرماتے ہیں جب میں نے تفصیل سے ساری سرکار کی تعلیمات پڑھی تو کوئی سنت تھی ایسی کہ جن کا فوکس کرنا ضروری تھا، تو وہ مجھ سے اوور لک ہوئی. تو میں نے چاہا کہ وہ سنت بھی پورے طور پہ ادا کر کے، وہ وضو کے آداب میں تھی. تو 40 سال کی نمازیں انہوں نے دہرائیں، اور یہ تعلیم اور بھی کئی بزرگوں سے ہم نے سنی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو تعلیم ہے مقتدیوں کے لیے، امت کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے، اور فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز کوئی نماز نہیں جس میں دل حاضر نہیں. تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. بھائی سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. وہ نمازیں جو مقدمہ جیتنے کے لیے پڑھی، وہ نمازیں جو سودا بکنے کے لیے، پلاٹ فروخت ہونے کے لیے، بچوں کی شادی، ٹھیک ہے، امور خیر ہم نے اللہ سے طلب کرنے ہیں. عبادت اس کے لیے کرنا، یہ اس کو راضی کرنے کے ایک ذریعہ ہے. لیکن اصل نماز یہ ہے کہ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی. تو میرے رو برو رہے، میں تیرے رو برو رہوں. فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، نمازی دیکھ تو سی تیرا سر کہاں گیا. اور بھائی زمین اور فرش اور صف پہ نہیں ہے، مسلح پہ نہیں، میں نے وہاں سے اپنی رحمت کی گود میں رکھ لیا. بے شک. تو وہ نماز کا شعور اتنا ملنا، وہ انہوں نے 40 سال کی نمازیں پڑھی. جب اس اللہ کے قرب کو اس درجے پہ گئے تو پھر پتہ چلا کہ سارا کچھ تو قرب تو نماز کے ساتھ ہے. پھر انہوں نے نمازی بھی دہرائیں اور اس کے وہ مزے بھی لوٹے اور امت کو بھی تعلیم دی. اس اعتبار سے ان کو کمپنسیٹ کرنا شروع کر دے. باقی زندگی وہ وفا کرے. یہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے، ایسا شخص جس کی نمازیں رہتی تھی، زکاتیں رہتی تھی، قرضے رہتے تھے، تو اس کی وراثت کے جو 4 حصے کیے جاتے ہیں، ان میں ایک بنیادی حصہ اس کے پہ بھی ہے کہ جو قرضے ہیں اس کے ذمہ، وہ قرضے مخلوق کے ہوں وہ بھی ادا کیے جائیں گے، وہ قرضے خالق کے ہوں وہ بھی ادا کیے جائیں گے. اس کے کھاتے سے جو زکوٰۃ نہیں وہ دے سکا یا حج نہیں کیا تھا، جے بدل اس کی طرف سے کریں. نمازیں ہیں تو فدیہ اس کا ادا کیا جائے، تاکہ وہ اس کے ذمہ جو معاملات ہیں اللہ اس سے ان کو سرخرو کرے. مفتی صاحب، رمضان کے مہینے کے اندر زکوٰۃ ہم لوگ دیتے ہیں، زکوٰۃ نصاب کو پاک کرتی ہے. تو یہ زکوٰۃ جو رمضان کے اندر ادا کی جاتی ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار اور زکوٰۃ کے اوپر تھوڑی سی اسلامی روح کے حوالے سے تھوڑی نظر ڈالیے گا کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کب سٹارٹ ہوئی اور اس کا حکم کیوں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. اب جس طرح اسی طرح ایک پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کر دیتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کے جسم کو، باڈی کو پاک کر دیتا ہے. تو اب یہ جو مال کی زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں، اس کے لیے شرطیں یہ ہیں کہ وہ ہولانِ ہول ہو، یعنی جو مال آپ کے پاس ہے اس کے اوپر سال گزرنا شرط ہے. پھر اس مال کی مقدار یعنی 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، یا اتنی مقدار میں آپ کے پاس پیسہ ہو، گھر میں کوئی اضافی چیزیں ہوں، گاڑیاں اضافی ہوں، مکان اضافی ہو، تو ان تمام چیزوں پہ زکوٰۃ ہے. اب جس وقت آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات، کیونکہ اس رمضان شریف میں لوگ زیادہ سے زیادہ صدقات بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عام دنوں میں دینے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اس مہینے میں دینے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن اس میں فضیلت زیادہ ہے، اس میں اجر زیادہ ہے. اور اس کا ایک فضیلت کا جو ہے نا ضابطہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا
وہ علیہ السلام آپ کے دور کا ایک شخص ہے، دھوبی ہے، اور اس کا کام لوگوں کے کپڑے دھونا ہے. تو وہ کپڑے تو دھوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک خرابت پائی جاتی ہے شخص میں کہ وہ لوگوں کے کپڑوں میں تبدیلی کرتا ہے، رد و بدل کرتا ہے، کسی کے کپڑے یہاں، یہاں کے وہاں، اس طرح کا عمل وہ کرتا تھا. تو ساری قوم تنگ ہوئی. تو تنگ آنے کے بعد وہ جناب حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں آئے اور سوال کرنے لگے، اے عیسیٰ، اللہ کے آپ پیارے نبی ہیں، اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو غرق فرمائے. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے. اب یہاں پہ یہ کہنا کہ آپ نے بد دعا کی، یہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مالک، یہ تیرے بندوں کو تنگ کرتا ہے، تو اس کو غرق فرما دے. تو یہ دعا کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. اب اگلا دن آتا ہے تو وہی دھوبی اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں 3 روٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے یعنی دن کے کھانے کے لیے، شام کے لیے 3 روٹیاں لے کر کے گھر سے نکلتا ہے. تو راستے میں اس کو ایک سائل ملتا ہے، سوالی. وہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ عطا کر دو، کچھ دے دو. تو وہ دھوبی 1 روٹی نکال کے اسے دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ تو نے اللہ کے نام پہ مانگا. جب وہ دھوبی 1 روٹی دیتا ہے تو وہ مانگنے والا اسے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے آسمانی مصیبتوں سے محفوظ رکھے. وہ روٹی دینے والا اور خوش ہوتا ہے، دوسری روٹی نکال کے بھی اسے دے دیتا ہے. مانگنے والا جب دوسری روٹی پکڑتا ہے تو کہتا ہے اور خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے زمینی جو آفات ہے ان سے بھی محفوظ رکھے. وہ دینے والا اور خوش ہوتا ہے اور پھر تیسری روٹی بھی اپنی نکال کے اسے مانگنے والے کو دے دیتا ہے. تو وہ سائل جو ہے وہ اس کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں اضافہ فرمائے. اب یہ 3 دعائیں اس نے 3 روٹیوں کے بدلے میں لے لی. جب واپس اپنے وہ کارخانے میں گیا جہاں پہ وہ کام کرتا تھا تو وہاں پہ جا کے اس نے اپنا کام شروع کیا. دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی نے دعا اس کے خلاف کر رکھی تھی، وہ بھی قبول ہونی تھی. اب وہ جب کپڑوں میں ہاتھ مارتا ہے تو وہاں پہ ایک بڑا اژدہا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ دھوبی اب آئے گا اور میں اس کے اوپر اٹیک کروں گا. دھوبی جب کپڑوں میں ہاتھ مارتا ہے تو وہ اژدہا منہ کھولتا ہے. وہیں پہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتہ لوہے کا ایک بڑا عصا اور بڑا ایک لوہے کا جو ہے نا پرزہ وہ اس سانپ کے منہ میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے. اب وہ سانپ سے بھی بچ گیا، اللہ کے غضب سے بھی بچ گیا، اور رب کی رحمتیں بھی لوٹ لی. شام کا وقت ہوتا ہے تو ساری قوم انتظار میں ہے کہ اب دھوبی کا جنازہ آئے گا اور ہم خوش ہوں گے، دیکھیں گے. جب شام کے وقت دیکھا تو وہ صحیح سلامت اپنے گھر کی طرف چلا آ رہے ہیں. پھر سارے لوگ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں کہ اے عیسیٰ، یہ بتائیے کہ یہ آپ نے اس کے خلاف دعا کی تھی لیکن یہ مرا نہیں، ہلاک نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی پتہ چل جائے گا. آپ نے اس صاحب کو طلب کیا، کہا کہ تجھے اللہ نے ڈیوٹی پر لگا دیا تھا، تو نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی. کہا حضور میں ڈیوٹی پوری کرنے آ گیا تھا اور میں اس موقع پر موجود تھا، لیکن جب میں یہ اس کے اوپر اٹیک کرنے لگا، حملہ کرنے لگا، اللہ کے اذن سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تھا، تو اسی دوران ایک فرشتے نے میرے منہ میں لوہے کا آلہ ڈال دیا تھا. اب اس دھوبی کو بلایا گیا کہ تم بتاؤ کہ تم نے ایسا کون سا عمل آج کیا تھا جس وجہ سے تمہاری یہ مصیبت تمہاری ٹل گئی. تو کہا کہ میں نے اللہ کے نام پہ 3 روٹیاں دی تھی، اور اس روٹیوں کی وجہ سے نے مجھے دعا دی تھی کہ اللہ آسمانی مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھے، زمینی مصیبتوں سے، آفات و بلیہ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ میری زندگی میں اضافہ فرمائے. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نام پہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین و آسمان کی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی اضافہ فرماتا ہے. تو ہم یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ فقط اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس نظریے سے یہ نظریہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ سرکار دو عالم رحمت کونین نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے مال کی، اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے. اور جب مال کی زکوٰۃ ہم ادا کریں گے تو ہمارا مال پاک بھی ہوگا، اور ہمارا مال جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھے گا بھی. تو اس وجہ سے صدقات سے خیرات زیادہ کی جاتی ہے. کہا بھی جاتا ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، صدقات آپ کی بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو انسان کے مال کی یا اشیاء کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کے خلوص کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے خلوص کو چیک کر رہا ہوتا ہے۔ بات آ جاتی ہے پھر وہیں حقوق العباد کی، بندے کا بندے کے اوپر حق۔ کچھ ہمارے آس پڑوس کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور ان کو دوسرے وقت کا کھانے کا علم نہیں ہوتا کہ جو دوسرے وقت کا کھانا ہے ان کو میسر آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب ایک انسان کو وافر مقدار کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں برکتیں عطا کی ہوئی ہیں، وہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس دولت کا انبار لگا ہوا ہے تو وہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو اس مہینے اس کا رزق بند کر دو، نہ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے ڈھیر ہا خزانے اپنے بندوں پر کھول کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، کسی کو اللہ بہت زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو ان تمام مصیبتوں اور بلیات سے اور بلاؤں سے یہ چیزیں آپ کو ٹالتی ہیں۔ صدقہ آپ اور زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ تو آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، اور آپ کی زکوٰۃ سے دی گئی جو رقم ہے وہ کتنے مستحقین کے کام آ سکتی ہے، اس پر غور کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کے آس پڑوس کے اندر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے، جن کو آپ کی طرف سے دی گئی ڈونیشن یا آپ کی طرف سے دی گئی امداد کی ضرورت ہے، اور اس امداد کو دینے کا طریقہ کار بھی واضح طور پر بتایا گیا کہ آپ کا اگر سیدھا ہاتھ کوئی چیز دے رہا ہے تو الٹے ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا چیز دی ہے، بجائے فوٹو سیشن کے کہ ہم فوٹو سیشن کریں، فوٹو سیشن کر کے آپ کوئی چیز کسی بندے کو مستحق تک پہنچا رہے ہیں، تو وہ تو آپ کا جو عمل تھا، وہ جو آپ کی نیکی تھی، وہ کہیں نہ کہیں اگر آپ غور کریں گے تو آپ نے اس کو ضائع کر دیا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر رہی ہیں تو آپ اس طریقے سے خرچ کریں کہ آپ کی طرف سے دیا گیا مال جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کی خالصتاً رضا آپ کی اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ جب آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں تو پھر دوسرے ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ آپ نے اللہ کی رضا میں کیا خرچ کیا ہے۔ جی ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن کے اختتام کی جانب بڑھیں گے۔ ٹرانسمیشن کے اختتام کے اوپر نعت شریف پیش کریں گے سید سفیر حسین شاہ بخاری صاحب، اور اس کے ساتھ ہی آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا۔ کل اسی سیٹ کے اوپر ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں اور آپ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، زہرا پاک کے زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ
پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا۔ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا۔ آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔